بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1950 کے بعد کا عرصہ ہے کہ سرزمین انگلستان میں مومنین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور مومنین اس دیار غیر میں اپنی باقی زندگیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ اس حال میں آغاز کرتے ہیں کہ نہ تو کوئی حلال فوڈ کی دکان ہوتی ہے اور نہ ہی روحانی ماحول کے لیے کوئی مسجد و امام بارگاہ کا وجود ہوتا ہے جہاں جا کر مومنین اپنے رب کی عبادت کے ساتھ ذکر حسین کو برپا کر سکیں۔ یقیناً وہ دور ایک مشکل دور تھا۔ ایسے میں جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو دل تڑپ جاتا تھا کہ ہائے ذکر حسین کیسے کریں، ہائے فرش عزا کا اہتمام کیسے کریں گے۔ مومنین کی اس تڑپ نے شدت اختیار کرنا شروع کر دی۔ مومنین کا ایک گھر میں جمع ہو کر مجلس حسین کا اہتمام کرنا۔ کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہوتا تھا تو کوئی سلام پیش کر رہا ہوتا تھا تو کوئی آڈیو کیسٹ کے ذریعے کسی عالم دین کی مجلس کو سنتا تھا اور پھر آپس میں ماتمداری کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں عزاداری امام حسین کے سلسلے کا آغاز کرنا، جہاں دور دور تک کوئی بھی خدا کا نام لینے والا نہیں تھا، وہاں پر نماز کو قائم رکھنا اور پھر عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے کا آغاز کرنا یقیناً ایک بڑی سعادت تھی۔ رفتہ رفتہ مومنین کرام کو دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور ان مسائل کے حل کے لیے شرعی قوانین کو سمجھنے کے لیے عالم دین کی اشد ضرورت پڑی، کیونکہ دیار غیر میں جہاں اسلامی ماحول نہ ہو تو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یقیناً ایک مشکل دور تھا۔ پھر مومنین کی شدت عزاداری امام حسین علیہ السلام کو لے کر، اور یہ شدت ایک تڑپ بن کر دل میں طوفان کھڑا رکھتی تھی۔ اس تڑپ نے مومنین کو حوصلہ دیا اور لندن میں مومنین کا پہلا ادارہ ٹوٹنگ کے مقام پر ادارہ جعفریہ کے نام سے وجود میں آیا اور انگلینڈ کے بریڈفورڈ شہر میں حیدریہ امام بارگاہ کا قیام ہوا، جہاں مومنین نے حی علی خیر العمل کی صدا بلند کرنا شروع کر دی اور تعلیمات اہل بیت اور عزاداری امام حسین کے سلسلے کو شروع کیا۔ یہ دو ادارے ایسے وقت میں معرض وجود میں آئے جب مومنین کو عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے کسی سینٹر کی اشد سے ضرورت تھی۔ ٹوٹنگ میں ادارہ جعفریہ اور بریڈفورڈ میں انجمن حیدریہ نے اس نیک کام کا آغاز کیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انگلینڈ کے تقریباً ہر شہر میں نئے اداروں کا قیام ہونا شروع ہوا، جیسا کہ بریڈفورڈ میں حسینیہ کا قیام معرض وجود میں آیا، اور پھر لندن میں باب المراد، اور پھر اسی طرح مانچسٹر میں جامعۃ المنتظر اور دیگر اداروں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے مومنین کے لیے نماز و روزہ، مدارس اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کرنا شروع کیا، اور یوں عزاداری امام حسین علیہ السلام سرزمین انگلینڈ میں قائم ہونا شروع ہو گئی۔ تمام ادارے، اسلامی سینٹرز، امام بارگاہیں تو کھلتی گئیں، لیکن ان امام بارگاہوں کو چلانے کے لیے اور ان سینٹرز میں مدارس کے قیام کے سلسلے میں ایک سینٹرل آرگنائزیشن کی اشد سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی، جہاں سے مومنین دینی معاملات میں عالم دین سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ایسی آرگنائزیشن کے قیام کی اشد سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔
پھر اللہ کا یہ کرم ہوا کہ 1993 میں مجلس علماء شیعہ یورپ کا قیام وجود میں آیا، الحمدللہ، جس کی آغوش میں تمام شیعہ اسلامی سینٹرز انگلینڈ بھر سے آنا شروع ہو گئے۔ مجلس علماء شیعہ یورپ کو قوم کی خدمت کرتے ہوئے 30 برس گزر چکے ہیں، اور پچھلے 30 برس سے مجلس علماء شیعہ یورپ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، الحمدللہ۔ مجلس علماء شیعہ یورپ کے بزرگان جنہوں نے اس عظیم ادارے کی بنیاد رکھی، ان تمام بزرگان کے دن رات کی محنتوں کی وجہ سے یہ ادارہ مجلس علماء شیعہ یورپ میں ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس عظیم ادارے کا آغاز الحاج حجت الاسلام المسلمین مولانا ظفر عباس ملک نے کیا تھا، اور اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے انداز سے انجام دیا، اور پھر اس عظیم کام کی ذمہ داریاں حجت الاسلام المسلمین مولانا سید امیر حسین نقوی نے اپنے ذمے لی، اور پھر یہ سلسلہ آپ کی قیادت میں بہت سی منزلیں عبور کرتا ہوا اپنے اہداف کو حاصل کر رہا تھا اور اپنے مستقبل کو روشن دیکھ رہا تھا۔ پھر سن 2011 میں اس عظیم ادارے کی ذمہ داریوں کو آگے لے جانے کے لیے حجت الاسلام المسلمین مولانا سید علی رضا رضوی نے صدر ہونے کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دینا شروع کی، اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے مجلس شیعہ علماء یورپ کو 4 چاند لگا دیے۔ 2011 سے لے کے 2025 تک بہت بڑے بڑے پروجیکٹس پر کام کیے۔ خوش قسمتی سے مجلس علماء شیعہ یورپ کی پوری ٹیم نے دن رات محنت کر کے بچوں کے لیے انگلش میں کورس کو متعارف کروایا، جس کی بدولت انگلینڈ میں 100 سے زیادہ اسلامی شیعہ سینٹرز فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور 800 سے زیادہ بچے ہر سال امتحان دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجلس علماء شیعہ یورپ کی ٹیم دیگر شعبہ جات میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ اب یہ ادارہ اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ ایک بہترین ساخت قائم کر چکا ہے۔ اس لیے حال ہی میں مجلس علماء شیعہ یورپ کے صدر جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا سید علی رضا رضوی نے ایک گرینڈ بلڈنگ جس کی مالیت 2.5 ملین پاؤنڈ ہے، اس بلڈنگ کی خریداری کے لیے پلاننگ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور اس کی آخری تاریخ 19 جون 2025 ہے۔ اس سلسلے میں 1.2 ملین 1.2 ملین پاؤنڈ کا انتظام ہو چکا ہے، اور باقی رقم کے لیے مومنین سے تعاون کی درخواست ہے۔ اس سلسلے میں باقی رقم کے لیے بینک سے مارٹگیج کی آپشن بھی موجود ہے۔ میری آواز اس ویڈیو کے ذریعے جہاں جہاں بھی جا رہی ہے، سب سے ایک ہی درخواست ہے کہ اس عظیم مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے مومنین کرام زیادہ سے زیادہ اس پروجیکٹ میں مدد کریں۔ پروجیکٹ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے بننے جا رہا ہے۔ لندن کی مین لوکیشن پر امام باقر سینٹر بنے گا انشاءاللہ، جہاں تعلیمات اہل بیت کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ کمیونٹی کے لیے پروجیکٹس متعارف ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ایک سنہری موقع ہے آپ کے بچوں کے لیے، ان کے بہترین مستقبل کے لیے۔ اس عظیم کام میں مومنین کرام بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جتنا ہو سکے اس ادارے کی مدد کریں۔ موت پر حق ہے، ایک دن ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اگر ہم کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس کا فائدہ ہم کو ہماری قبروں میں ملے گا، تو پھر دیر نہ کریں، اس عظیم ادارے کے لیے علماء کا ساتھ دیں۔ مہنگی سے مہنگی کار یا مہنگے سے مہنگا گھر، قیمتی اشیاء زندگی، مال و دولت،
سب قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے۔ اگر قبر میں راحت و سکون ملے گا تو خدمت انسانی کی وجہ سے ملے گا، جہاں آپ کی دی ہوئی رقم کی وجہ سے ایک بلڈنگ خریدی جائے گی، جہاں نئی نسل تعلیمات آل محمد کو حاصل کرے گی اور اپنی دنیا و آخرت کو کامیاب ہوتا دیکھے گی۔ اس لیے دیر نہ کریں، ابھی مجلس علماء شیعہ یورپ کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل نوٹ کریں اور اپنا حصہ اس کار خیر میں ڈالیں۔ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ مجھ حقیر سید جون عابد زیدی کو اجازت دیں۔ پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔